بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضرین گرامی اور ناظرین محترم، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میری ماں بہنوں، میرے بزرگوں اور میرے انتہائی محترم بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میں آپ کے تقاضے پر، آپ کے حکم پر، آپ کے کہنے پر وہی آپ کا جانا پہچانا پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان خود آپ کے کہنے پر معین کیا گیا ہے، اور وہ ٹائٹل، وہ عنوان ہے میں کون ہوں۔ جی، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا انداز، اس کا طریقہ کار، اس کی روش کیا ہوتی ہے، لیکن میرے وہ ساتھی جو آج سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، ان کے لیے ایک جملے میں یہ بتا دیا جائے کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم تاریخ اسلام کی ایک انتہائی معتبر، محترم، معظم، قابل اطاعت، واجب التأسی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی زندگانی، ان کی لائف ہسٹری، ان کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات، حادثات، ان کی زندگی کی فضیلتوں کے رخ، ان کی زندگی میں پائے جانے والی مصیبتیں، ان تمام باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ گویا وہ شخصیت خود اپنی کہانی بیان کر رہی ہے، اپنی داستان کا تذکرہ، اپنی تاریخ کا ذکر کر رہی ہے، اور ہم سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے، ہمیں جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم ان کے بارے میں سمجھ پائے کہ نہیں، کہ کون بتا رہا ہے اپنی داستان، کون سنا رہا ہے اپنی کہانی، اور وہ بار بار ہم سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے میں کون ہوں۔ تو آج بھی اسی انداز پر ہم آگے بڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں مدینے میں پیدا ہوا، اور مرسل اعظم کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا ہوں۔ مرسل اعظم کے اس دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد، یہاں تک کہ ان کی اکیلی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وعلیہما، ان دونوں کے بعد، بلکہ ان کے بہت بعد میں، سن 38 ہجری، 38 آفٹر ہجری، اس سال مدینہ منورہ میں میری ولادت جمادی الاولیٰ کے مہینے میں ہوئی ہے۔ جی، اور جمادی الاولیٰ کی بھی 15 تاریخ، 15 جمادی الاولیٰ سن 38 ہجری، 38 ہجری میں میری ولادت ہوئی مدینے میں۔ جی، میری تاریخ انتہائی، اسلامی تاریخ میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ میری زندگی عجیب و غریب سیاسی، معاشرتی، معاشی ادوار سے گزری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی زندگی کے دوسرے پہلوؤں کی طرف آپ کو لے آؤں، سب سے پہلے میں اپنا خاندان، میرا خاندان اتنا عظیم ہے کہ کائنات میں کسی کو اتنا عظیم خاندان میسر نہیں ہوا۔ جی، میرا دادھیالی خاندان بھی بڑا ہی معتبر اور محترم ہے، اور دوسری طرف میرا نانیالی خاندان بھی تاریخ میں بڑے جلی حروف سے لکھا جاتا ہے۔ میرا دادیال عرب میں ہے، اور میرا نانیال عرب سے باہر فارس میں ہے، ایران میں ہے۔
پہچانا آپ نے؟ نہیں، ابھی میں بتاتا ہوں. میرے دادیال کی طرف اگر آپ ایک نظر ڈالیں تو میرے دادیال میں میرے والد انتہائی اہمیت کے حامل ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ نور نظر کہ جس کے لیے قرآنی آیات نازل ہوئیں اس کے قصیدے میں، اس کی فضیلتوں کے ذکر میں، جس کے لیے مرسل اعظم نے بے شمار احادیث بیان فرمائیں، جس کا طریقہ کار یہ تھا کہ مرسل اعظم نے اپنی گودی میں انہیں کھلایا، انہیں اپنے شانوں پر اٹھایا، انہیں اپنی پشت پر چڑھایا، کبھی انہیں اپنی زبان چسایا، کبھی ان کی فضیلتوں میں بہت کچھ کہا ہے. میرے والد، میرے دادا کا تذکرہ قرآن میں متعدد مقامات پر آیا. مرسل اعظم نے ان کے لیے بے شمار فضیلتوں کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ جس وقت حضور ہجرت فرما کر مدینے میں آئے اور واقعہ مواخات ہوا کہ حضور نے انصار و مہاجرین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، اس وقت مرسل اعظم نے میرے دادا کو اپنا بھائی بنایا تھا. رشتے کے اعتبار سے تو دونوں بھائی تھے ہی، لیکن اس موقع مواخات پر جب بھائی بنائے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا میرے دادا کے لیے کہ تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. میرے چچا انتہائی اہمیت کے حامل، جنہیں تاریخ میں سید کے نام سے جانا گیا، جنہیں تاریخ میں سبط اکبر کے نام سے جانا گیا، جن کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جو تفسیر کوثر کی پہلی کڑی قرار پائے، اور جو مرسل اعظم کی ہجرت کے بعد مرسل اعظم کے گھرانے میں پہلی کوثر کی کرن کے طور پر نمودار ہوئے، وہ میرے چچا ہیں. چچا اردو زبان میں بلکہ آپ کے یہاں اسے تائے کہتے ہیں. والد سے بڑے والے بھائی کو چچا نہیں کہتے ہیں آپ کے یہاں، انہیں تایا یا عام طور سے کبھی کبھی بڑے ابا وغیرہ آپ لوگ کہتے ہیں. وہ یہ میرا دادیالی خاندان ہے جس کی فضیلت میں اگر جتنا بھی کہا جائے یا میں جتنا بھی آپ کو سناؤں وہ کم ہے، اور ان کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ قرآن و حدیث ان کی فضیلتوں سے بھری پڑی. دوسری طرف میرا نانیال، میرے نانا ایران کے ایک عظیم بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے، اتنی بڑی سلطنت کہ جنہیں کسرا کہا جاتا تھا. بے پناہ دولت، بڑی سلطنت، بڑی حکومت، بڑے بڑے قصر اور محل تھے، نہ جانے کتنی کنیزیں، نہ جانے کتنے غلام. یہ سارے لوگ ہمارے نانیال کا یہ رتبہ تھا. لیکن جب دین اسلام آگے بڑھا تو مرسل اعظم کے بعد پہلی خلافت کا دور آیا، دوسری خلافت کا دور آیا، تیسری خلافت کا دور آیا، یہاں تک کہ جب میرے دادا کا دور حکومت آیا، یہاں پر اکثر و بیشتر اہل تاریخ نے میری تاریخ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں کی ہیں. میں یہاں انہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں. بہت سے لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ دوسری خلافت کے دور میں میرے نانا کی حکومت گری اور جو بعد میں میری ماں قرار پائیں انہیں گرفتار کر کے لے آیا گیا. اگرچہ یہ غلط ہے. غلط اس لیے ہے کہ اس وقت میرے نانا کی عمر تقریباً 22-23 سال تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ 22-23 سال کے لڑکے کی کب شادی ہوئی، کب اس کے 2 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، کب وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں، کب ان کے اوپر حملہ ہوا اور مال غنیمت کے طور پر وہ گرفتار ہو کے آ گئیں اور پھر ان کی شادی ہو گئی. یہ بات یوں بھی اگر آپ اندازہ لگائیں تو مناسب نہیں ہے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ میرے دادا کے دور خلافت و حکومت میں ایران کا ایک علاقہ تھا، استخر نام تھا اس کا.
جب اس تخت کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کیا تو میرے نانا، چونکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اسلام کے مقابل ان کی حکومت تھی، ان کی حکومت گری، اسلامی لشکر نے انہیں پسپا کیا اور ان سے تخت حکومت چھین لیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ سے تخت حکومت چھین لیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ بادشاہ در بدر پھرنے لگا، جان بچا کر ادھر سے ادھر بھاگنے لگا۔ اسی زمانے میں میرے دادا نے، جو بعد میں میرے دادا قرار پائے، انہوں نے اپنے ایک نمائندے جن کا نام تھا حریث بن جابر، انہیں بھیجا کہ وہ جائیں وہاں پر حالات کا تجزیہ کریں، جائزہ لیں اور اس جیتے ہوئے علاقے پر اپنا تسلط قائم کریں، اپنا کنٹرول قائم کریں، تاکہ دوبارہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہاری ہوئی فوج اپنا تخت واپس لے لے، اپنی حکومت واپس لے لے۔ اور یہ گئے، ایران میں پہنچے، مختلف علاقوں کا جائزہ لیا اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ چونکہ میرے نانا کی حکومت گر چکی تھی، وہ فرار ہو چکے تھے، وہ ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھر رہے تھے، لہذا انہوں نے بڑا مال غنیمت اکٹھا کیا، ساری چیزیں جمع کی، جو کچھ بھی جیتا گیا تھا وہ سب انہوں نے حاصل کیا، اور انہی میں میرے نانا کی 2 بیٹیاں، یہ شاید آپ کو اچھا نہ لگ رہا ہو، نہیں وہ اس وقت میرے نانا بھی نہیں تھے، وہ صرف ایک بادشاہ کی 2 بیٹیاں میرے نانا جی، میں بھی ان کو بتاؤں گا آپ کا نام، ان کا نام کیا تھا۔ تو مال غنیمت کے ساتھ 2 بیٹیاں بھی گرفتار ہوں، اور جب سارا مال بھیجا گیا، جو بعد میں میرے دادا قرار پائے ان کے پاس، جو ظاہری اعتبار سے 4تھی خلافت کا دور تھا اسلام میں، ظاہری اعتبار سے، ورنہ اسلام میں مرسل اعظم کے بعد صرف ایک خلافت رہی ہے، کوئی اس کے علاوہ خلافت نہیں تھی۔ تو جب ان کے پاس سارا سامان بھیجا گیا تو اس میں 2 بیٹیاں بھی تھیں، 2 خواتین بھی تھیں، جو بادشاہ ایران کی شہزادیاں تھیں۔ جب یہ دونوں آئیں تو جو بعد میں میرے دادا قرار پائے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مال غنیمت تو ظاہر سی بات ہے کہ بیت المال میں جائے گا یا لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن یہ 2 بیٹیاں جو آئی ہیں، یہ چونکہ ایک بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے باعزت زندگی گزاری ہے، انہوں نے بڑے ہی تذوق و احتشام کے دور دیکھے ہیں، یہ شہزادیوں جیسی جیتی رہی ہیں، لہذا میرے دادا کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہیں کنیز بنایا جائے اور انہیں اس طرح سے رکھا جائے جس طرح سے اس زمانے میں رکھنے کا انداز تھا، کہ گھر میں رکھ لیا نوکرانی کی طرح، گھر کے کام، یہ وہ، مار پیٹ، ظلم، ستانا۔ تو میرے دادا کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ کیوں؟ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک اچھے گھرانے کی، ایک رئیس گھرانے کی، ایک بادشاہ گھرانے کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ یہ برتاؤ، اسلام پر اس کا غلط اثر پڑے گا، اسلام کو دشمن بدنام کریں گے، اور اس بدنامی میں ایک یہ پوائنٹ بھی انہیں مل جائے گا۔ لہذا انہوں نے ان دونوں بیٹیوں کو الگ رکھا، ان دونوں بچیوں کو الگ رکھا، اور پھر دونوں کو آزاد کر کے ان کی شادیاں کر دی۔ ایک کی شادی اپنے دوسرے بیٹے سے، چھوٹے بیٹے سے کی، اور ایک کی شادی ایک ایسے جوان سے کی جنہیں میرے دادا اپنے بیٹے سے کم نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے لیے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ نوجوان، یہ بچہ کسی دوسرے کے صلب سے میرا بچہ ہے، ان سے کر دی، جن کا نام محمد ابن ابی بکر کہا گیا ہے۔ وہ دوسری بیٹی کی جو میری خالہ تھیں، ان کی شادی ان سے ہو گئی، اور یہ میری والدہ جو تھیں، ان کی شادی جن سے ہوئی وہ میرے باپ بعد میں قرار پائے، میرے والد قرار پائے۔ اس طریقے سے یہ رشتہ جو بنا، یہ عرب کے عظیم ترین انسان، عرب کے عظیم ترین خاندان اور ایران کے عظیم ترین خاندان کے درمیان یہ رشتہ بنا۔ میری ماں اگرچہ کنیز بنا کے لائی گئی تھیں، لیکن ان کی شادی کی گئی، پہلے انہیں اللہ کی راہ میں آزاد کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کی شادی ہوئی۔ تو 2 عظیم ترین خاندان جب مجتمع ہوئے تو یہ شادی قرار پائی، اور اس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے مجھے
اس کائنات میں 15 جمادی الاولی سن 38 ہجری کو کائنات کی عظیم ترین زمینوں میں ایک زمین مدینہ منورہ میں بھیجا۔ اگر میں آپ کو اپنے بچپن کے تذکرے سناؤں تو میرا بچپنا کچھ اس طرح رہا ہے کہ میں سن 38 میں اس دنیا میں آیا اور سن 40 میں میرے دادا کی شہادت ہوئی ہے۔ کوفے میں آپ کا دارالسلطنت تھا، اور وہیں اس کے پیچھے ایک بڑی داستان ہے، اور اس کے پیچھے ایسی سازشیں ہیں کہ جنہیں اگر ذکر کیا جائے تو بڑے بڑے چھپے ہوئے چہرے بھی سامنے آتے ہیں کہ میرے دادا کا قتل کیوں ہوا، وہ کیوں شہید ہوئے۔ ایک ایسا انسان جو خلافت اسلامیہ کے تخت پر فائز ہو، جو الہی نمائندہ ہو، جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے کام پر معین ہو، جو مسلمانوں کو راہ راست پر چلانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہو، اسے عین ماہ رمضان میں حالت روزہ میں صبح کے وقت نماز کے عالم میں سجدے کے عالم میں اسے کیوں اور کس نے شہید کر دیا؟ اس کے پیچھے بڑی داستانیں ہیں۔ کبھی اگر موقع ہو تو میرے دادا کی کہانی آپ پڑھیں، ان کی داستان پڑھیں اور پھر اس کے اوپر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس دور سے میرے دادا کی زندگی گزری ہے۔ میں 2 سال کا تھا جب میرے دادا کی شہادت پیش آئی۔ تو 2 سال تقریباً میں نے وہ گزارے ہیں کہ جب میرے دادا کی سرپرستی میں تھے، اگرچہ اس میں کچھ دن میں مدینے میں رہا ہوں، پھر میں وہاں بھی گیا ہوں، اور میں نے اپنے دادا کی بچپن میں زیارت بھی کی ہے، دیکھا بھی ہے میں نے۔ پھر اس کے بعد میرے چچا کا دور شروع ہوا، یعنی میرے والد کے بڑے بھائی، ان کی امامت کا دور آیا، اور میں نے 10 سال ان کی امامت میں اپنی زندگی گزاری، ان کی قیادت دیکھی، ان کے ہاتھوں پر بیعت بھی دیکھی، اور مسلمانوں کا ان کی بیعت کو توڑ دینا بھی دیکھا، ان کے ساتھ لشکر میں تیار ہونا بھی دیکھا، اور لشکر کو دھوکہ دے کر، فریب دے کر بھاگ جانا بھی دیکھا۔ ظاہری طور پر دین اسلام کی حمایت بھی دیکھی، اور دل میں مسلمانوں کے خوف بھی دیکھا، جس کے نتیجے میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ آپ نے یقیناً میرے چچا کے بارے میں پڑھا ہوگا، میرے والد کے بڑے بھائی، ان کے بارے میں یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ وہ لوگ جو انہی کے لشکر میں ان کے ساتھ ان کے حریف سے، دشمن کے، اسلام کے دشمن سے لڑنے کے لیے گئے تھے، آخر میں وہ خود انہی کو طعنہ دیتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ مومنین کو نعوذ باللہ ذلیل کرنے والے ہیں۔ جو دین اسلام کو عزتیں دینا چاہتا ہو، جو مسلمانوں کو عزتوں کے ہمالے تک پہنچانا چاہتا ہو، اسے انہی کے ساتھ ہی ایک ایسے دور سے میرے چچا گزرے ہیں کہ جس دور کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اسے پڑھ کے ایک نتیجے تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ اس دور کا مسلمان شرافت اسلامی سے کتنا دور ہو چکا تھا، غیرت و حمیت ایمانی سے کتنا دور ہو چکا تھا کہ اب اسے اسلام اچھا نہیں لگ رہا تھا، اب اسے ایمان اچھا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اسے اس کی ساری دوستی، اس کا سارا پیار دولت، عیش، آرام، جاہ، سلطنت، مال، ان چیزوں سے نکل کر باہر کی بات سوچنے کے لیے وہ کسی طور پر تیار ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو سن 28 صفر مدینہ، اس تاریخ تک میں اپنے چچا کے دور امامت میں زندگی گزارتا رہا۔ اسی درمیان کا ایک واقعہ میں اپنا آپ کو ذکر کرتا چلوں تاکہ آپ میرے بچپنے کی باتوں سے بھی تھوڑا بہت آشنا ہو جائیں۔ ایک مرتبہ حج کا زمانہ تھا، میرا بچپنا میں شاید 5-6 سال کی عمر میری رہی ہوگی۔ حج کا زمانہ آیا
میں برداشت نہ کر سکا کہ حج کے زمانے میں گھر میں بیٹھا رہوں, میں اپنے وطن میں رہوں. میرے جوش ایمانی نے مجھے اس بات کے اوپر اکسایا, مجھے آمادہ کیا کہ دوسرے حجاج کے ساتھ میں بھی جاؤں اور جا کر اللہ کے گھر کا طواف کروں, حج کروں. اگرچہ کس کو نہیں معلوم ہے کہ بچوں کے لیے حج ہے ہی نہیں, لیکن یہ میری معرفت تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی طرح سے حاضر ہو جاؤں. مسائل بڑے تھے, پریشانیاں بڑی تھیں, جن میں ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ مدینے سے مکے جانا ہے حج کرنے کے لیے. میرے پاس زاد راہ نہیں ہے, راستے کا کوئی خرچ نہیں ہے, میرے پاس سواری نہیں ہے, میرے پاس سامان نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور عمر بھی بچپنے کی عمر ہے. لیکن خانہ خدا کی زیارت کا اشتیاق, وہ شوق تھا میرے اندر, وہ جذبہ تھا میرے اندر مکہ مکرمہ پہنچ جانے کا, خانہ کعبہ کو دیکھ لینے کا, کہ میں بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے بس پیدل میں مدینے سے مکے کی طرف نکل پڑا. اور میرا عالم یہ تھا کہ میں دوڑتا ہوا جا رہا تھا. آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ بچے عام طور سے دوڑتے ہیں قریب مسافت کے لیے, تھوڑی دور کہیں جانا ہے تو اس کے لیے دوڑ کے کہ ہم فوراً پہنچ جائیں, اور یہ ایک طولانی مسافت, ایک لمبی دوری جہاں مجھے جانا ہے. میں بھاگتا ہوا تیزی کے ساتھ, ایک اشتیاق ہے, ایک شوق ہے, ایک للک ہے, ایک چاہت ہے کہ کس طریقے سے میں مکے پہنچ جاؤں, کس طرح خانہ خدا کی زیارت کر لوں, اور کیسے عبادات میں مشغول ہو جاؤں, کیسے جلدی سے میں طواف کر لوں, اور کیسے اللہ کی حضور میں حاضر ہو جاؤں. میں دوڑتا ہوا جا رہا ہوں, چلا جا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص مجھے نظر آیا جس کا نام ابراہیم ابن ادہم تھا. اس نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو مدینے کے راستے سے مکے کی طرف بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے. پریشان ہو گئے ابراہیم, ارے یہ کون سا بچہ ہے. ابراہیم سامنے آئے, آنے کے بعد میرے سامنے کھڑے ہو گئے, مجھے روکا انہوں نے, مجھے پیار کیا, اور اس کے بعد مجھ سے سوال کیا, عجیب سوال کر لیا مجھ سے کہا آپ کون ہیں, کہاں جا رہے ہیں, زاد سفر کیا ہے, آپ کی منزل کیا ہے, کس طرف آپ جا رہے ہیں. بچپنے میں ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو حیرت ہوگی کہ ایک 4-5 سال کا بچہ اور دوڑتا ہوا صحراؤں کا راستہ ہے, جنگلوں کا راستہ ہے, پہاڑوں کا راستہ ہے, اور ادھر سے چلا جا رہا ہے. لیکن میں بھی غیر ارادی طور پر نہیں جا رہا تھا, میں بھی بلا جانے پہچانے نہیں جا رہا تھا, میں بھی معرفت رکھتا تھا, اور میں بھی نہیں, اس زمانے میں میں ہی اور میرا خاندان ہی معرفت الہی کی منزلوں پر فائز تھا. چنانچہ میں نے ابراہیم کو جو جواب دیا وہ تاریخ میں محفوظ کر لیا گیا. میں نے ابراہیم سے کہا کہ تم نے میرا زاد راہ پوچھا ہے کہ میرے پاس سامان سفر کیا ہے, تو یاد رکھو زادی تقوایا, میرا سامان سفر میرا خود تقویٰ ہے, میرا خوف خدا جب میرے دل میں پایا جاتا ہے, میں اسی کے بھروسے یہ سفر کر رہا ہوں. اللہ کے خوف کے بھروسے مجھے اللہ کے علاوہ کوئی زاد راہ نہیں چاہیے, کوئی راستے کا سامان نہیں چاہیے. میرے لیے اللہ کی ذات کافی ہے, اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. تم نے پوچھا کہ میری سواری کیا ہے, وراحلتی رجلایا, اور میری سواری جس پر میں سوار ہو کے جا رہا ہوں یہ اللہ کے دیے ہوئے میرے دونوں پیر ہیں. یہ اللہ نے دونوں پیر کاہے کے لیے دیے ہیں, اسی لیے کہ انسان اس کے ذریعے سے مسافتیں طے کرے, دوری طے کرے, اور کیا ہی بہترین بات ہو کہ انسان ان پیروں سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو یہ میری سواری, مجھے کوئی اونٹ نہیں چاہیے, مجھے کوئی گھوڑا نہیں چاہیے, مجھے کوئی خچر نہیں چاہیے جس کے اوپر سوار ہو کر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں. جو اللہ نے مجھے سواری عنایت کی ہے, میرے دونوں پیر میرے لیے وہی کافی. اور تم نے مجھ سے میری منزل پوچھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں. وقصدی مولایا, اور میرا مولا, میرا مالک, میرا اللہ میری منزل ہے. میرا اللہ میری منزل ہے. میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں, میں اپنے مرکز کی طرف جا رہا ہوں. وہ کون ہے؟ وہ میرا مولا, میرا مالک, میرا اللہ ہے جس کی طرف میں جا رہا ہوں.
بچپنے سے ایک ایسا شوق، ایک ایسا اشتیاق. یاد رکھنا میرے ساتھیوں کہ یہ میرا بچپنا ہے. اس وقت میرے اوپر حج واجب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میری معرفت کا تقاضا یہ تھا کہ جب زمانہ حج آئے تو میں بیٹھا نہ رہوں، سواری نہ ہو نہ صحیح، زاد راہ نہ ہو، تقویٰ تو ہے، سواری نہ صحیح، پیر تو ہیں، اور مرکز اور ہدف اور منزل میرا مولا تو ہے جس کی طرف میں جا رہا تھا. اگر تم میرے ماننے والے ہو، میرے چاہنے والے ہو، تو کبھی خانہ خدا کی طرف سے رخ نہ موڑنا. جب بھی یہ موقع تمہیں میسر آئے حج بیت اللہ کے لیے ضرور جانا، چاہے واجب کے طور پر جاؤ، جب واجب ادا کر لو تب بھی اگر ممکن ہو تو اس طرف ضرور جانا. یہ میرا بچپن ہے. اور پھر اس کے بعد میری تاریخ آگے بڑھتی ہے، نوجوانی اور جوانی کا زمانہ آتا ہے، اور پھر وہی خانہ کعبہ، وہی حج کا زمانہ، وہی لباس احرام، وہی طواف بیت اللہ. میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا ہے جسے آپ سنیں گے تو عبرت بھی حاصل کریں گے اور حیرت بھی کریں گے. ذرا سا انتظار کیجئے، ابھی آتا ہوں اور آپ کو یہ واقعہ بھی سناتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.